بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسک مسلم ٹیچر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ ہمارے اسی طرح روحانی علاج اور وظائف سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ریڈ سبسکرائب کا جو بٹن ہے اس پر کلک کر دیجئے اور ساتھ میں نوٹیفیکیشن کی جو بیل ہے اسے لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان مفتی ابو حسان اور امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ اللہ کی رحمت اور فضل سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا جو وظیفہ ہے وہ میں آج آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، رمضان کا خاص وظیفہ ہے اور یہ میں نے ٹائٹل میں بھی لکھا ہے کہ مشکل سے مشکل جو حاجت ہے وہ رمضان میں کس طرح پوری ہوگی، ایسا کیسا خاص عمل ہے اور یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے کہ جس سے انشاءاللہ تعالی اگر آپ خاص نیت کے ساتھ اور اخلاص نیت ہو اور ساتھ میں یقین اور ایمان کامل ہو تو انشاءاللہ تعالی جو بھی آپ کی حاجت ہوگی چاہے وہ سال بھر سے پوری نہ ہوئی ہو، مشکل سے مشکل حاجت ہو، انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم اور فضل سے اس رمضان کے اندر ہی آپ اپنی حاجت کو پوری ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ اس لیے میں نے یہاں لکھا ہے کہ فائدہ آپ لوگوں نے لازمی اٹھانا ہے کیونکہ انتہائی آسان عمل ہے، اس میں کوئی کرنے میں دقت نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ آج آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، انشاءاللہ آپ لوگوں کو ضرور فائدہ ہوگا۔ اور آپ پہلا عمل میں نے خالی چھوڑا ہے، یہ دوسرا عمل میں نے تھوڑا سا لکھا ہے، اس کو تھوڑی سی ڈیٹیل میں بتاؤں گا کیونکہ اگر میں یہ لکھتا ہے ویڈیو کے دوران تو ذرا ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلا عمل میں آپ کو بتاتا ہوں، اس میں کرنا کیا ہے آپ نے کہ جو حدیث شریف کا جو عمل ہے، حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا جو عمل بتایا ہے جو حدیث میں منقول ہے وہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دو عمل ہیں، یعنی کہ پہلا عمل تو یہ ہے کہ پہلا کلمہ آپ کا ورد کرو اور استغفار کرو۔ پہلا عمل میں آپ کو بتاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو کلمے کا ورد اور استغفار کس طرح کرنا ہے اس کی میں تعداد معین کر کے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو کر لیں اور آسانی اس میں پیدا ہو۔ ہر نماز کے بعد ہر نماز کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے؟ پہلا کلمہ، ٹھیک ہے، اور پہلا کلمہ آپ نے پڑھنا ہے 100 مرتبہ، ٹھیک ہے، اور اسی طرح 100 مرتبہ استغفار کی تسبیح، ٹھیک ہے، استغفر اللہ یہ پڑھ لیں۔ کسی کو 5واں کلمہ یاد ہے تو وہ پڑھ لے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب یہ پڑھ لے، ٹھیک ہے۔ تو استغفار بہت سارے ہیں، کوئی بھی استغفار پڑھ لیں، چھوٹا سا یا لمبا جو بھی آپ کو اچھا لگے۔ ہر فرض نماز کے بعد یہ رمضان کا عمل بتا رہا ہوں، پہلا کلمہ 100 مرتبہ، 100 مرتبہ استغفر اللہ، یہ تو ایک عمل ہو گیا۔ دوسرا عمل ہے کہ جنت کے حصول کے لیے اور جہنم سے آزادی کے لیے، ٹھیک ہے، اور اس میں ہر دعا قبول ہوگی، کوئی بھی حاجت ہو، اتنا زبردست عمل ہے یہ دوسرا عمل جو آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کرنا ہے آپ نے دونوں ہے۔ دوسرا عمل کیا ہے؟ جب فرض نماز کے بعد، ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، فرض نماز کے بعد 25 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے، یہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، بہت سے لوگوں کو معلوم ہوگی لیکن میں آپ جن کو نہیں معلوم ان کے لیے پڑھ کے بتا رہا ہوں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار، یہ آپ نے پڑھنا ہے 25 مرتبہ۔ اچھا، 25 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے اور اس 25 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر دعا قبول کرے گا، اس کی رد نہیں ہو جائے گی آپ کی دعا، ٹھیک ہے۔ یہ اتنا زبردست عمل ہے، تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو بھی حاجت ہے وہ آپ اپنی جو ہے نا منوائیں، انشاءاللہ اللہ آپ کی ہر حاجت کو انشاءاللہ پوری کرے گا۔ بہت زبردست مجرب عمل ہے، حدیث نبوی میں سے یہ منقول ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ کریں، آپ لوگوں کو زبردست فائدہ ہوگا اور میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ آپ نے فرض نماز کے بعد پورے رمضان کرنا ہے، یہ پورے رمضان کا عمل بتا رہا ہوں، بڑا زبردست، اور اس سے اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ جس کو خدائی مل گئی، جس کو خدا مل گیا اس کو خدائی مل گئی، ٹھیک ہے نا۔ تو جب اللہ تعالیٰ آپ کا ہو جائے گا تو پھر تو ہر چیز جو آپ مانگیں گے پھر وہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ
حاضر کر دیں گے، ہر حاجت آپ کی پوری ہوگی، ہر خواہش آپ کی پوری ہوگی۔ تو یہ بہت زبردست مجرب عمل ہے، رمضان کا خاص عمل بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ اس پر عمل کریں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کے اس ویڈیو کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، کیونکہ میرے بہت 2-3 دن سے میں نے ویڈیو اپلوڈ بھی نہیں کی تھی، میری طبیعت بہت خراب تھی، اور بہت سے لوگوں نے مجھے واٹس ایپ پہ بھی کانٹیکٹ کیا، لیکن میں جواب نہیں دے پایا کہ طبیعت میری ٹھیک نہیں تھی۔ آپ لوگ بھی میری طبیعت کے حوالے سے دعا کریں، اور میں بھی آپ تمام لوگوں کے لیے تہ دل سے دعا کرتا ہوں۔ اچھا، یہ آخر میں یہ بتاتا چلوں، بہت سے لوگوں کو وظائف کے دوران سستی ہو جاتی ہے، اس کا عمل یہ سن لیں کہ جن کو ذکر و اذکار میں کاہلی، نیند یا غنودگی طاری ہو جاتی ہو، تو 3 کالی مرچیں لے کر 11 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ لیں، اور وظیفہ کرنے سے پہلے 3 کالی مرچیں چبا کر اچھی طرح کھا لیں۔ اور اب آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پورے وظیفے میں نشاط، چستی رہے گی، اور پوری قوت کے ساتھ وظیفہ ہوگا، اور اس کا انشاءاللہ تعالیٰ نفع بھی زیادہ ملے گا، اور یہ وظیفہ جلدی بھی اثر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو دیجیے آج کے اس وظیفے کے ساتھ مجھے اجازت، تب تک اپنا اور اپنوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں، پڑوسی کے حقوق کا خاص خیال رکھیں، اور مجھے اپنی خاص دعاؤں میں ضرور شامل رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔